السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27 رجب کی رات میں یعنی کہ شب معراج میں کون کون سی نماز پڑھی جاتی ہے اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، کتنا ثواب ملتا ہے اور کیسے پڑھنا چاہیے، کون کون سا سورہ پڑھیں گے، کیسے نیت کریں گے، اور روزہ جو رکھیں گے تو ایک روزہ رکھنا ہے یا 2 روزہ رکھنا ہے، اور روزے کی نیت کیسے کریں گے اور اس کا کتنا ثواب ملتا ہے۔ جیسے آپ نے بہت سارے لوگوں سے سن رکھا ہے کہ اگر ایک روزہ رکھتے ہیں تو 60 سال کا ثواب ملے گا، 100 سال کا ثواب ملے گا۔ تو آج ساری چیزیں ہم آپ کو بالکل آسان طریقے سے بتائیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ حدیث مبارکہ سن لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شعیب الایمان جلد نمبر 3 میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رجب کے مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اگر کسی نے رات کو عبادت کی اور دن میں روزہ رکھا تو اس کو 100 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو روزہ رکھے گا 100 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسا کرے گا، یعنی کہ رات میں عبادت کیا اور دن میں روزہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ آپ نے سماعت کر لی، ٹھیک ہے؟ تو اب سماعت کیجئے کہ کون سی نماز پڑھی جائے گی، کہ 12 رکعت والی نماز جو حدیث میں ذکر آیا ہے، اس 12 رکعت نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو دیکھیے، 12 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نیت کر لیجئے گا۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ صرف اتنا زبان سے کہہ لیجئے گا کہ ہم یہ 12 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ چاہیں تو 2 2 رکعت کر کے بھی نیت کر سکتے ہیں کہ 2 2 رکعت کر کے ہم یہ 12 رکعت نماز پڑھیں گے۔ 12 رکعت پڑھنا آپ کو ہے، 2 2 رکعت کر کے ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 2 رکعت پڑھیں گے، سلام پھیریں گے، پھر 2 رکعت پڑھیں گے، پھر سلام پھیریں گے، ایسے ہی آپ کو 12 رکعت پڑھنا ہے۔ اب اس میں سورہ کون کون سا پڑھنا ہے تو یہ بھی آپ سن لیجیے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، یعنی کہ جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کو سیم ویسے ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو سورہ چاہے آپ پڑھیں، یعنی کہ جیسے اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نے ہاتھ باندھے، نیت کی کہ میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، یا پھر میں 12 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں 2 2 رکعت کر کے، اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیا آپ نے۔ سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیے گا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مکمل اس کو پڑھیے گا۔ اس کے بعد جو سورہ آپ کو یاد ہے وہی آپ کو پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے قل هو اللہ احد یاد ہے، یا پھر انا اعطینا یاد ہے، تو یہی آپ پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد جیسے آپ نماز میں رکوع کرتے ہیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھنا ہے، پھر رکوع سے سمیع اللہ لمن حمدہ بول کر کھڑے ہو گئے، پھر آپ سجدے میں گئے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ سیم ویسے ہی پڑھنا ہے۔ یہ 1 رکعت ہو گئی، دوسری رکعت میں سیدھا کھڑے ہوں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، بس آپ کو ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پورا، پھر جو سورہ آپ کو یاد ہو۔ اگر آپ کو ایک ہی سورہ یاد ہے، صرف قل هو اللہ احد یاد ہے یا پھر انا اعطینا یاد ہے، تو آپ اسی کو پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ پھر ویسے ہی رکوع اور سجدہ کرنا ہے۔ آخر رکعت میں بیٹھیے گا تو سب سے پہلے تشہد التحیات للہ والصلوات جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، پھر درود ابراہیم پڑھ لیجیے گا، پھر دعائے معصورہ۔ اگر یہ سب یاد نہیں ہے، التحیات پڑھ لیجیے گا، سلام پھیر دیجیے گا، تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ 2 رکعت ہو گئی، سیم آپ کو 12 رکعت پڑھنا ہے، ایسے ہی 2 2 رکعت کر کے، ٹھیک ہے؟ 2 رکعت پڑھیں گے، سلام پھیر لیں گے، پھر 2 رکعت پڑھیں گے، پھر ایسے ہی پڑھنا ہے، سلام پھیریں گے، پھر 2 رکعت پڑھیں گے، ایسے ہی 12 رکعت پڑھیے گا۔ 12 رکعت پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، ابھی آپ کو دعا نہیں کرنی ہے۔ اس جگہ سب سے پہلے آپ پڑھیے گا تیسرا کلمہ، پورا نہیں پڑھنا ہے، تھوڑا سا پڑھنا ہے۔ کیسے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی آپ کو پڑھنا ہے۔ کتنا بار پڑھنا ہے؟ 100 بار، ٹھیک؟ اس کے بعد 100 بار آپ کو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے استغفار پڑھنا ہے۔ اگر پورا استغفار یاد ہے تو آپ پورا پڑھیے گا، جیسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اگر یہ پورا آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ایسے ہی پڑھیے گا سب۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو درود یاد ہو آپ کو اسی کو پڑھیے گا۔ جیسے اگر آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ یاد ہے تو آپ اسی کو 100 بار پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد آپ دعا کیجیے گا، ٹھیک؟ تو اس دعا میں آپ جو بھی دعا کریں گے، جو بھی آپ کے دل کے خواہشات ہیں، جو بھی آپ کہیں گے
اللہ کی بارگاہ میں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرمائے گا، قبول فرمائے گا۔ یعنی کہ جو دعا میں مانگیں گے وہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ اور دن میں جب روزہ رکھیں گے، 27ویں دن ہو گیا، رات ختم ہو گئی، دن ہو گیا، تو دن میں آپ روزہ رکھیں گے۔ روزے کی نیت بس یوں ہی کر لیجیے گا کہ یا اللہ میں آج کا روزہ رکھ رہا ہوں، یا پھر آج کا روزہ رکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ روزے کی نیت ہو گئی۔ سحری کر لیجیے، اگر سحری نہیں بھی کریں گے، بغیر سحری کا بھی روزہ ہو جاتا ہے، لیکن سحری جیسے کریں گے تو یہ سنت ہے سحری کرنا، بہتر ہے کہ آپ سحری کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 12 رکعت رات میں آپ کو عبادت کرنی۔ اس کے علاوہ آپ قضاء عمری نماز اگر آپ کی ہے تو آپ وہ بھی پڑھ لیجیے گا۔ اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح نماز اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ وہ بھی پڑھ لیجیے گا۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ صلاۃ التسبیح کیسے پڑھی جاتی ہے تو ہم نے اس چینل پر ڈال رکھا ہے۔ اب صلاۃ التسبیح نماز کا طریقہ امجد رضا قادری باری، انشاءاللہ ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور دن میں روزہ رکھیں گے تو 100 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اور رات میں عبادت کرتے ہیں تو 100 سال عبادت کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو شب معراج میں یہ 12 رکعت نماز آپ ضرور پڑھیں۔ اس نماز کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اطمینان کے ساتھ اس نماز کو آپ پڑھیے، بالکل صدق کے دل سے، خلوص نیت سے پڑھیے، انشاءاللہ اللہ آپ کی عبادت بھی قبول فرمائے گا، اور جو دعا کریں گے آپ کی دعا بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نماز کو پڑھ سکے اور روزہ بھی رکھ سکے۔ باقی اگر آپ کے من میں کوئی سوال یا پھر کوئی ڈاؤٹ ہوتا مجھے کمنٹ پر ضرور بتائیں۔ نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔